محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج پھر میرا رشتہ آیا تھا اور ہم ماں بیٹی صبح سے کام میں لگی ہوئی تھیں۔ گھر کی صفائیاں وغیرہ تو ساجدہ اور اس کی بیٹی نے کی تھی، چائے کے لیے لوازمات وغیرہ ہم نے ماں بیٹی نے مل کر تیار کیے تھے۔ اب جب میں چائے لے کر کمرے میں داخل ہو ہی چکی تھی تو اس عورت کے سوال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ امی نے بھی سہم کر مجھے دیکھا اور کہا، یہ نادیہ ہے۔ عورت بولی، ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کی بیٹی 25 سال کی ہے، مگر یہ تو کسی طور بھی اتنی کم عمر نہیں لگ رہی۔ میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ میں چائے کی ٹرالی رکھ کر باہر نکل گئی تھی۔ امی جان بولی، عمر تو 25 سال ہی ہے، مگر ذرا موٹاپا ہے، اس وجہ سے۔ وہ عورت بولی، بہن آج کل اتنی جدید مشینیں آئی ہوئی ہیں، اپنی بچی کو کہیں کہ وہ استعمال کیا کرے، اس موٹاپے کے ساتھ تو کوئی بھی اس کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہ ہوگا۔ میں اس عورت کا جواب سمجھ گئی تھی، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگ گئے تھے۔ ریجیکشن بہت بڑی اذیت ہے، یہ انسان کو اندر ہی اندر ختم کرتی رہتی ہے۔ کیسا لگتا ہے جب کوئی انسان آپ کو مسترد کر جائے، وہ آپ کو ٹھکرا کر چلا جائے۔ پہلے پہل تو لگتا ہے کہ ہمیں ٹھکرانے والے کا دماغ ہی خراب ہے، ہم اس کے معیار کے ہیں ہی نہیں، دوسرے انسان کا اتنا ذوق ہی نہیں کہ ہمیں پسند کر لے۔ مگر پھر یہ دھتکار جب بڑھتی جاتی ہے تو دل و دماغ میں دراڑ سی پیدا ہونے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اپنے وجود سے گھن آنے لگ جاتی ہے، آئینہ بھی برا لگنے لگتا ہے۔ میرے موٹاپے کی وجہ سے ہر رشتہ مجھے دھتکار کا چلا جاتا تھا۔ میں اپنے ریجیکشن کا غم منا رہی تھی جب مجھے ایک بار پھر سے احساس ہوا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے چاروں اور نگاہ دوڑائی۔ جب مجھے لان میں لگے درختوں میں سرسراہٹ ہوتی محسوس ہوئی تھی تو جو وہ کوئی بھی تھا ادھر ہی تھا۔ تب ہی میری نظر سرونٹ کوارٹر سے نکلتی ساجدہ پر پڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا، وہ درختوں کے پیچھے دیکھے کہ ادھر کون ہے۔ اس نے نظر دوڑائی مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ اکثر مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے، مگر میں پھر بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن اب یہ سب بہت بڑھنے لگا تھا۔ میں آہستہ آہستہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ ایک طرف میں اور دوسری طرف موٹاپے پہ یہ اذیت۔ میں شروع سے اتنی موٹی نہیں تھی، بلکہ میں تو دبلی پتلی سی لڑکی تھی، جس طرح کی 15-16 سال کی لڑکیاں عام طور پر ہوتی ہیں۔ لیکن میرے گھر والوں کو مجھے موٹا کرنے کی پڑی رہتی تھی۔ امی میرے دبلے پتلے بدن سے پریشان رہتی تھی، جبکہ مجھے زمانے کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں خود کو کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرتی تھی۔ پھر جو عمر بڑھتی رہی، میرا جسم بھی بھرنے لگا تھا۔ حسین تو میں شروع سے ہی تھی، اب گال بھر گئے تھے تو حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ ہر جانب میری اور میرے حسن کی دھوم دھام تھی، ہر کوئی میری طرح بننا چاہتا تھا۔ امی میری نظر اتارتے نہ تھکتی تھیں، مگر پھر بھی نہ جانے کس کی بری نظر مجھے لگ گئی تھی۔ میں بیمار رہنے لگ گئی، ہر وقت جسم میں درد رہتا تھا۔ ایک دن میں کالج میں چکرا کر گر گئی تھی، مجھے فوراً ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ مجھ میں طاقت کی بہت کمی ہے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے ڈرپس لگانے کو کہا تھا۔ نہ جانے کس چیز کی ڈرپس مجھے پورا ہفتہ لگتی رہی تھی، میرا سارا جسم پھول گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ سب وقتی طور پر ہوا ہے، کچھ ہی دنوں میں یہ سوزش اتر جائے گی۔ مگر سوزش اترنے کی بجائے مزید چڑھنے لگ گئی تھی۔ یوں ڈراپس کے غلط ریئیکشن کی وجہ سے میرا جسم پھول گیا تھا، میرا چہرہ بہت بڑا ہو گیا تھا، وزن میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ میں کم عمر لڑکی لگنے کی بجائے بڑی عمر کی عورت لگنے لگ گئی تھی۔ اب میرے گھر والوں کو میری فکر لاحق ہو گئی تھی۔ مجھے بھی موٹاپے سے شدید نفرت تھی۔ میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ میری امی مجھے دلاسا دیتی، مگر میں ہر وقت اداس رہنے لگی تھی۔ کالج جاتی تو لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی اور مجھے آنٹی آنٹی کہہ کر تنگ کرتی تھیں۔ میں نے کالج چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر میرے ابو جان سخت ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اس بیوقوفی سے منع کر دیا تھا۔ خیر جیسے تیسے میں نے کالج ختم کیا اور گھر بیٹھ کر اچھے سے رشتے کا انتظار کرنے لگ گئی تھی، مگر یہاں بھی موٹاپا میری راہ کی دیوار بن گیا تھا۔ جو بھی رشتہ آتا گیا وہ میرے موٹاپے کے باعث مجھے ٹھکرا کر چلا جاتا اور مجھ سے چھوٹی بہنوں میں سے کسی کو پسند کر جاتا تھا۔
لیکن ابو جان کی ضد تھی، وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے میری ہی شادی ہو۔ ادھر ہمارے خاندان میں مجھ سے چھوٹی سبھی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ میں دھرتی کا بوجھ ابھی تک اپنے والدین کے کاندھوں کا بوجھ بنے بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ رونے پیٹنے کے علاوہ میرے ہاتھ میں تھا ہی کیا؟ شام ہو چکی تھی، سب پرندے اپنے آشیانوں کو لوٹ چکے تھے۔ میں لان میں آ کر چہل قدمی کرنے لگی تھی جب ہمارے گیٹ پر دستک ہوئی۔ پھر صدا آئی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر میری مدد کر دے، میں اپنے من کی ہر مراد کو پالے۔ مجھے فقیر کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ سامنے ہی ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس نے سر تا پیر خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ میں بولی، بابا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ فقیر اپنی روبدار آواز میں بولا، جو مجھے چاہیے وہ انسان دے نہیں سکتا، لیکن تجھے جو چاہیے وہ میں تیرے ماتھے پہ لکھی تحریر کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہوں۔ میں بڑی حیران و پریشان ہوئی۔ میں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، تو مجھے بتائیں کہ مجھے کیا چاہیے؟ اس فقیر نے اپنے پہلو میں پڑی چادر اٹھا کر میری جانب بڑھا دی اور بولا، اس چادر کو ایک تنہا اور تاریک کمرے میں فقط 3 راتوں کے لیے اوڑھ کر سو جاؤ گی تو میری کرامت دیکھنا، تمہاری فوری شادی ہو جائے گی۔ میں تو شادی کا ذکر سن کر ہی شدر رہ گئی تھی۔ یقیناً وہ فقیر بڑا پہنچا ہوا تھا، اس نے ٹھیک ٹھیک میری پریشانی کی وجہ بتا دی تھی۔ میں نے جلدی سے ہانپتے کانپوں سے ہاتھوں سے وہ چادر تھام لی۔ تبھی میری امی دروازے پر آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور بولی، تم ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میں نے امی کو کہا، امی باجی نے مجھے چادر دی ہے۔ امی نے جلدی سے گیٹ سے باہر سر نکال کر دیکھا تو فقیر ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس فقیر نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور کہا، یہ چادر لے جا کر اپنے کمرے میں رکھ دو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے وہ چادر تھام لی اور خود اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری امی میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بڑی خوش لگ رہی تھیں۔ وہ بولی، نادیہ، فقیر بابا نے مجھے کہا ہے آج سے ٹھیک 3 دن بعد سب سے پہلے جو رشتہ آیا اسے قبول کر لینے سے گھر میں برکت اور خیر ہوگی، مگر اگر اس رشتے کو انکار کرنے سے ہم سب سے سب کچھ چھن جائے گا، ہم لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی، لیکن امی جان نے مجھے حوصلہ دیا اور خاص تاکید کی کہ رات کے وقت یہ چادر لازمی اوڑھ لینا۔ امی کے جانے کے بعد میں نے اس چادر کو کھول کر دیکھا، وہ سیاہ رنگ کی گرم چادر تھی۔ رات ہوئی تو میں نے اپنے کمرے کی ہر بتی بجھا دی۔ میرا کمرہ اس قدر تاریک ہو چکا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگا، مگر شادی کا سوچ کر میں نے وہ چادر اوڑھنے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ چادر اوڑھی، مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ جی چاہتا تھا کہ ابھی چادر اتار پھینکوں، مگر میں نے ایسا ہرگز نہ کیا تھا۔ ساری رات کانٹوں پر گزری تھی کہ صبح امی جان مجھ سے پوچھا کہ تم نے چادر اوڑھی تھی یا نہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں شدید تھکی ہوئی تھی، پھر نیند کا غلبہ تھا۔ میری چھوٹی بہن نے کہا، باجی آپ جا کر آرام کر لو، میں امی جان کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس فقیر کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں اپنی شادی کے تصور پر ہی مسکرا دی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ کم از کم لوگوں کے طعنوں سے تو میری جان چھوٹ جائے گی نا۔ اگلی رات میں نے پھر ہر طرف سے اندھیرا کر لیا تھا اور خود وہ سیاہ چادر خود پر ڈال لی تھی۔ وہ چادر بڑی عجیب و غریب سی تھی، چھتی ہوئی، بے سکون کر دینے والی۔ میں ہمت کر کے دوسری رات بھی وہ چادر اوڑھ کر لیٹی رہی۔ صبح ہوئی تو میں ناشتے کی غرض سے کچن میں داخل ہو چکی تھی۔ میری امی نے میرا ماتھا چوم کر مجھے خود سے لپیٹ لیا تھا۔ امی جان بولی، اب تو ہمارے گھر چند دنوں کی مہمان ہو، تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ میں مسکرا دی تھی۔ آج کا دن میری زندگی کا یادگار ترین دن ثابت ہوا تھا۔ میری بہنیں مجھے دن سے مذاق کرتی رہی تھیں، چھیڑ چھاڑ کرتی رہی تھیں۔ امی نے ابو جان کو بھی فقیر کی بات بتا دی تھی، اس لیے ابو بھی خاصے مطمئن سے نظر آتے تھے۔ دوسرا دن تو چٹکیوں میں کٹ گیا تھا۔ تیسری رات میں نے پھر سے کمرے میں اندھیرا کر کے وہ چادر اوڑھ لی تھی۔ آج کی رات چادر نہ تو مجھے چبھ رہی تھی اور نہ ہی بے سکون کر رہی تھی۔ مجھے کل کا سوچ کر عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آنے والے خوشحال دنوں کے بارے میں سوچنے کا
احساس ہی کچھ نیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھ جیسی بدقسمت لوگوں کو خوشی راس نہیں آتی۔ مجھے ذرا سی بھنک پڑ جاتی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو میں خود کو کہیں چھپا لیتی۔ خیر صبح ہوئی تو میں نے نہا کر نیا لباس پہنا، بال سنوارے، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کسی پل بھی میرا رشتہ آ سکتا ہے، اس لیے مجھے تیار ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو ابو جان نے مجھے اپنے ساتھ لپیٹ کر خوب پیار کیا تھا۔ میری بہنیں بھی بڑی خوش و خرم تھیں۔ وہ آپس میں یہ طے کر رہی تھیں کہ نادیہ باجی کو اپنی شادی پر کس رنگ کا لہنگا پہننا چاہیے۔ پھر ہم سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ میرے کان باہر گیٹ کی جانب لگے ہوئے تھے جہاں سے میرا رشتہ آنا تھا، لیکن پھر عجیب ہی واقعہ ہو گیا تھا۔ سائدہ ہم سب کے سامنے ناشتہ لگا کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ابو جان پریشان ہو گئے۔ وہ بولے، کیا بات ہے سائدہ؟ کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سائدہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، صاحب چھوٹا منہ، بڑی بات تو ہے مگر میں کیا کروں؟ کل شب میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں ایک مزار پر بیٹھی ہوں۔ ایک بزرگ میرے پاس آ کر رک گیا اور بولا، کل صبح تم اپنے شاہ زین کے لیے نادیہ کا رشتہ مانگنے جانا۔ اگر وہ انکار کر دیں تو نادیہ سے سیاہ چادر لے کر کہنا کہ اب تم لوگوں کی زندگی میں چادر جیسی سیاہی کھل جائے گی۔ میں نہیں جانتی کون سی سیاہ چادر اور کیسی سیاہی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر بیٹھی ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لٹائیے گا۔ سائدہ کی بات سن کر ہم سب لوگ ہی سکتے میں آ گئے تھے۔ ابو حیران و پریشان کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی سائدہ کو، جبکہ امی اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی۔ وہ بولی، سائدہ ہم اپنی نادیہ کا رشتہ تمہارے شاہ زین کے ساتھ کرنے پر رضامند ہیں۔ میں نے امی کو بڑی بے چینی سے دیکھا تھا، ابو بھی خاموش ہی رہے تھے۔ میں ایک دم سے اٹھی اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے بیڈ پر آ کر اوندے منہ گر گئی تھی۔ شاہ زین کے ساتھ میرا جوڑ ہی کیا تھا؟ ہمارے کام کرنے والی بیوہ ساجد کا بیٹا جو کہ ہمارے باغ کا مالی تھا، میری شادی اس سے آخر کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے مانا کہ بچپن میں ہم دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی، ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے، مگر بچپن کو تو گزرے ہوئے زمانہ بیت گیا تھا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی کہ جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی زور سے بند کر دی تھی اور ایک بار پھر رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ 4-5 گھنٹے میں یوں ہی زاروں قطار روتی رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر میرے ابو اور امی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ابو جان نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرے آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ ابو جان بولے، نادیہ اگر تم 55 برس کی بھی ہو جاتی تب بھی میں تمہارے لیے کم پر راضی نہ ہوتا۔ میں دنیا کا چپا چپا چھان کر بہترین آدمی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ تھما دیتا، مگر اب میں مجبور ہوں۔ میں کسی اللہ والے کی بد دعا لینا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس رشتے کے انکار سے ہم پر کیا قیامت ٹوٹے گی، مگر میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سب سے بہت محبت کرتا ہوں اور کسی صورت بھی تم لوگوں کا گنوانا نہیں چاہتا۔ 3 دن بعد ہم سادگی سے تمہارا نکاح شاہ زین کے ساتھ کر دیں گے۔ ابو جان تو کمرے سے نکل گئے تھے، مگر امی بڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر میری دلجوئی کرتی رہی تھی۔ وہ مجھے ہر مشکل سے آگاہ کرتی رہی تھی کہ میرے انکار سے کیا کیا برا ہو سکتا ہے۔ 3 دن ہمارے گھر سوگ چلتا رہا تھا۔ میری بہنیں مجھ سے نظر ملانے سے کتراتی رہی تھی۔ میں نے بھی خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود کر لیا تھا۔ 3 دن کے بعد امی مجھے ایک سرخ رنگ کی شلوار قمیض تھما کر بولی، تیار ہو جاؤ، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ اف، میرے ساتھ کس قدر ظلم کیا گیا تھا۔ لہنگا پہننے کے ارمان دل میں ہی رہ گئے تھے۔ میں نے امی کی ہدایت پر عمل کیا تھا اور تیار ہو کر لاؤنج میں چلی گئی تھی۔ میرا نکاح پڑھایا گیا اور یوں میں اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پنکھے سے لٹک کر اپنا خاتمہ کر لوں، اپنے موٹاپے کو آگ لگا دوں۔ نہ میں موٹی ہوتی اور نہ ہی میرا رشتہ اپنے گھر کے ملازم سے طے پاتا۔ خیر، ساجدہ مجھے شاہ زین کے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد شاہ زین کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے گھونگھٹ وغیرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں شاہ زین کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا پریشان سا ہو گیا تھا
میرے پاس بیٹھنے ہی والا تھا کہ جب میں چلائی تھی، ساجدہ نے تمہارا رشتہ فرش پر بیٹھ کر مانگا تھا۔ اس کو تو مالکوں سے بات کرنے کی بڑی تمیز ہے، ادب ہے، لگتا ہے اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں سکھایا۔ شاہ زین مسکرا دیا تھا۔ میں نے اس کے سراپے کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہترین لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ بلا شبہ ایک ہینڈسم لڑکا تھا، مگر تھا تو ہمارا ملازم ہی نہ۔ وہ میرے روبرو بیڈ پر بیٹھ کر بولا، تم میری مالکن نہیں ہو، میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں، تمہارا نہیں۔ میں ان سے تنخواہ لیتا ہوں، تم سے نہیں۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر تب گئی تھی۔ میں بولی، واہ واہ، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے انسان کو تو زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم مالکن کے ساتھ ایک کمرے میں رہو۔ ایک دم سے شاہ زین کے ہونٹ سکڑ گئے تھے اور آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ بولا، تم کو تو ایسی ہرگز نہیں چاہیے تھی، تم بہت بدل گئی ہو۔ شاہ زین کے جانے کے بعد میں نے اٹھ کر کمرے کو کنڈی لگا دی اور آرام سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو میں اٹھ کر سیدھا اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ابو جان مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ میں بولی، ابو جان، ہم نے فقیر کی بات مان لی، میں نے شاہ زین سے شادی کر لی، اب ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، لیکن اب میں ادھر ہی رہوں گی۔ ابو جان بولے، مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہے، مگر امی خاصی پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ ابھی بھی فقیر کی بات یاد کر کے لرز جاتی تھیں۔ امی نے مجھے ہر طرح سے سمجھانے کی لاکھ کوششیں کی تھی میں اتنا بڑا فیصلہ نہ کروں، لیکن میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ میری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس 2 ماہ میں امی نے مجھے 2000 قسمیں دے دی تھیں کہ میں شاہ زین کے گھر واپس چلی جاؤں، یہ نہ ہو کہ کہیں ہم تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن میں خاموش ہی رہتی تھی، چپ رہتی تھی۔ میں اکثر اپنے کمرے میں کھڑکی میں کھڑی ہو کر شاہ زین کو لان میں کام کرتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ کبھی گھاس کاٹ رہا ہوتا تھا تو کبھی پودوں کو پانی دے رہا ہوتا تھا۔ جب میرا دل اسے زچ کرنے کو چاہتا تھا تو میں لان میں چلی جاتی اور کہتی، ملازم تو ملازم ہی رہتا ہے، چاہے مالکن سے زبردستی شادی بھی کر لے۔ شاہ زین بڑے انداز سے مسکرا دیتا اور کہتا، محنت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ شاہ زین کا ایک ایک انداز میرے دل پر پیوست ہوتا تھا۔ کاش وہ ہمارا ملازم نہ ہوتا بلکہ کسی اچھے گھر کا کھاتا پیتا لڑکا ہوتا تو میری کزن اور سہیلیاں تو اسے دیکھ کر ہی جل جاتیں۔ یوں ہی کرتے کرتے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ میں ایک دن کچن میں تھی جب ساجدہ ایک دن میرے ابو کے پاس آئی۔ ابو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ساجدہ بولی، مالک، ہم آپ کا کام چھوڑ کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ شاہ زین نکاح کے بعد نادیہ بی بی کے ساتھ محبت کرنے لگا ہے۔ وہ ان کے عشق میں گھل گھل کر دیوانہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنے جوان جہاں بیٹے کو اس اذیت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی۔ اسے اس قدر بخار ہے کہ اب میں کیا بتاؤں۔ میں ساجدہ کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی، پریشان ہو گئی۔ کوئی مجھ سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو گوشت کا پہاڑ ہوں، پھر شاہ زین میرے عشق میں کیسے مبتلا ہو گیا؟ ساجدہ کی بات میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ رات ہوئی تو میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی تھی، مگر آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب قسم کی بے چینی میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ میں ایک دم اپنے ہی بستر سے اٹھی اور سب سے نظر بچا کر سرونٹ کوارٹرز کی جانب چل دی تھی۔ ساجدہ کے کوارٹر کا دروازہ کھل گیا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہاں صرف شاہ زین کو دیکھنے گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جو ساجدہ نے کہا اس میں کتنی صداقت ہے، سچائی ہے۔ میں آگے بڑھتی رہی۔ جب میرے کانوں میں شاہ زین کی نحیف سی آواز پڑی تو میں رک سی گئی تھی۔ وہ ساجدہ سے مخاطب تھا، امی، میں تو سمجھتا تھا کہ محبت مزدوری کر کے اپنا کمانے اور کھانے میں کوئی آر نہیں ہے، مگر یہ امیر لوگ تو اپنے ملازموں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ امی، تو نے مجھے کتنا سمجھایا کہ اتنے اونچے اونچے خواب مت دیکھ، نادیہ تجھے کبھی نہیں مل سکتی، مگر میں بھی کیا کرتا؟ وہ میری بچپن کی محبت تھی، میں اس محبت کو حاصل کرنے کا سوچتا بھی نہ، مگر تو نے کہا کہ نادیہ کی والدہ اس کا رشتہ نہیں ہونے دے گی۔ شاہ زین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ پھر ساجدہ بولی، ہاں، میں نے بھی تو یہی کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ نادیہ 2 ماہ کی تھی جب اس کی والدہ کا انتقال کر گئی تھی، تب میں نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ میں تم دونوں کو بہت چاہتی تھی، تمہیں اور نادیہ کو ایک ہی برتن میں کھانا کھلاتی تھی اور اسے تمہارے کمرے میں سلا دیا کرتی تھی۔
پھر بڑے صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ بیگم صاحبہ غریب اور لالچی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ راتوں رات ہر چیز پر قابض ہو جائے۔ اس کا رویہ بھی سلوک بھی نادیہ کے ساتھ اتنا اچھا نہ تھا۔ پھر اس کی خود کی اولاد ہو گئی۔ اس کی بیٹیاں واجبی شکل و صورت کی تھیں، جبکہ نادیہ تو 14ویں کا چاند تھی۔ بڑی بیگم نے جان بوجھ کر نادیہ کا حسن خراب کرنے کے لیے اسے موٹاپے کے ٹیکے لگوا دیے تاکہ اس کی شادی نہ ہو۔ نہ شادی ہوگی اور نہ ہی جائیداد میں سے اسے حصہ دینا ہوگا۔ ساجدہ کی باتیں سن کر میں چکرا گئی تھی۔ مجھ سے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں ادھر زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ شاہ زین بولا، امی، میں درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر نادیہ کو دیکھا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت روتی ہی رہتی تھی۔ مجھ سے اس کے آنسو برداشت نہ ہوتے تھے، اس لیے میں نے فقیر والا ڈھونگ رچایا تھا۔ میں دوسرے محلے سے اپنے دوست کے ابو کو لے کر آیا تھا۔ انہوں نے فقیر بننے کا ناٹک کیا تھا۔ ہاں، اس چال سے نادیہ میری ہو گئی، مگر اس نے مجھے نہ اپنایا۔ اب ہم صبح ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں شاہ زین کی باتیں سن کر روتی رہ گئی۔ میں بڑی مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ رات کے تقریباً کوئی 12 بج چکے تھے۔ میں بری طرح سے زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے ابو کا نمبر ملایا اور انہیں اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ ابو دوڑے چلے آئے تھے۔ وہ میری آواز سن کر کافی پریشان ہو گئے تھے۔ میں ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روتی رہی تھی۔ پھر میں نے ابو کو ساری داستان سنا دی۔ ابو جان نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ صبح ہوئی تو ابو جان نے امی کو بتایا کہ نادیہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ امی جان بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ ابو نے شاہ زین اور ساجدہ کو اپنے گھر بلا لیا تھا۔ ابو جان نے شاہ زین کو کہا کہ تم تو جانتے ہو میرا کوئی بیٹا نہیں، داماد بھی بیٹوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ میری تم سے درخواست ہے کہ تم میرے آفس کو سنبھال لو۔ شاہ زین حیران و پریشان تھا کہ جب کہ میری امی تو بالکل ہی پیلی پڑ چکی تھی۔ ابو جان نے زبردستی ہی آفس کے سارے معاملات شاہ زین کے سپرد کر دیے تھے۔ ابو جان کی زبردست پلاننگ کے تحت امی جان کے منہ پر زوردار تماچا لگا تھا۔ امی نے جس جائیداد کی خاطر ساری زندگی مجھے گھر پر بٹھائے رکھنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، ابو نے وہی جائیداد میرے شوہر کو سونپ دی تھی۔ ظالم کا برا انجام مجھے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔